آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام۔ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مردے سے کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو مردہ زندہ ہو جاتا۔ بڑا معجزہ ہے، ان کے معجزے پہ ہماری جانیں قربان۔ بہت بڑا معجزہ ہے مردے کو زندہ کرنا، لیکن مردے کا بولنا، اس کا کلام کرنا یہ معجزہ نہیں۔ سمجھ نہیں بات؟ مردہ زندہ ہو گیا یہ معجزہ، کلام کرنا اس کا معجزہ نہیں، کیونکہ وہ بولتا ہوا مرا تھا، اس کو بولنا آتا تھا، اس کو اللہ نے نطق دیا تھا، اس کو بولنے کی صلاحیت تھی۔ لطف تو تب ہے کہ جس کے پاس نطق نہ ہو وہ بولے۔ لطف تو یہ ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ہے لب عیسیٰ سے جان بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگریزے پاتے ہیں، سنگریزے پاتے ہیں، شیری مخالی ہاتھ میں، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام۔ ہر انسان کی ہاتھوں میں لکیریں ہے کہ نہیں؟ دیکھو نا، چیک تو کرو، ہے میرے آقا کے مبارک ہاتھوں میں بھی لکیریں۔ اچھا کچھ خط ایسے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں، یہ جو ایسے ہوتا ہے نا، سرب آسان سیدھا، راز کی باتیں راز میں کی جاتی ہیں۔ راز اگر کھول کے بتایا جائے تو راز کہاں رہا؟ تو کچھ باتیں راز والی ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا دھیان گیا کہ مبارک لکیروں کی طرف، تو کہتے ہیں کہ کیا لکیروں میں ید اللہ خط سروا سا لکھا، کیا لکیروں، یہ کیا جو نا، کیا یہ استفہام پوچھنے والا نہیں ہے، یہ سوالیہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا بات ہے۔ کہتے کیا لکیروں میں ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ ہاتھوں سے پاک ہے، لیکن اللہ کے محبوب کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ فرمایا۔ تو کہتے ہیں کیا لکیروں میں ید اللہ خط سروا صادقا، راہ یوں اس راز لکھنے کی نکالی ہاتھ میں، راہ یوں اس راز لکھنے کی نکالی ہاتھ میں۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، پیاسا نا پیاسا، وہ پانی کے پاس جاتا ہے، کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں نہیں آتا۔ یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ کنواں تو نہیں آتا نا، کنویں کے پاس جانا پڑتا، لیکن اگر ان کے پیاسے بنو گے نا، ان کے، تو پھر ان کے کرم کا دریا خود ڈھونڈے گا کدھر ہے پیاسا، اور مل جائے تو شراب کر دوں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جود شاہ وہ فیض ہے یا شاہ تسنیم، نرالا تیرا۔ حضور آپ کے فیض کا کیا کہنا، فیض ہے یا شاہ تسنیم، نرالا تیرا۔
آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، آپ کے کرم کا دریا خود پیاسوں کو ڈھونڈتا ہے، کدھر ہے بس سیراب کرتا۔ تو جب بات ایسی ہی ہے تو امام کہتے ہیں کہ جوت شان کوثر اپنے پیاسوں کا جویا گیا۔ سمجھ میں نہ آئے تب سبحان اللہ کرو، آئے نہ آئے سبحان اللہ کرو۔ یہ اعلی حضرت کا کلام ہے بھائی، سمجھ میں آئے کہ نہ؟ کیا کہنا ہے؟ جود شان کوثر اپنے پیاسوں کا، اپنے پیاسا بن کے دیکھ بس، پھر دیکھ جود شان کوثر اپنے پیاسوں کا جویا گیا۔ تو کیا عجب کیا عجب اڑ کر جو آ جائے دیالی ہاتھ میں، کیا عجب اڑ کر جو آ جائے دیالی ہاتھ میں۔ ایسے ایسے واقعات ہیں، حدیثیں بھری پڑی ہوئی ہیں۔ مومنوں کے لیے ہاتھ اٹھیں۔ ایک بڑا مشہور واقعہ تھا، میرے آقا جمعے کا دن ہے، خطبہ دے رہے تھے کہ اعرابی دوڑتا ہوا آیا، حضور کرم فرمائیں کرم فرمائیں۔ کیا ہو گیا؟ کہا حضور بارش نہیں ہو رہی، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی حضور۔ تو میرے آقا نے اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھائے، اور کیا ہوا؟ پھر بادل آنا شروع ہوئے زیارت کے لیے، کالی کالی گھٹائیں حضور کی زیارت کے لیے تشریف لائی، ہاتھوں کے لیے ہتھیلیاں دیکھو، ہتھیلیاں دیکھو، آ جاؤ زیارت کرو زیارت کرو۔ اور جیسے ہی زیارت کی تو ذوق میں آ گئے، اور برسنے لگے، اور برستے رہے برستے رہے برستے، ایک ہفتہ گزر گیا۔ پھر جمعہ کا دن تھا، پھر کوئی آرابی دوڑتا آیا، حضور حضور کرم فرمائیں۔ کیا ہوا؟ کہا حضور اب تو بارش بہت ہو گئی، اب کہیں مویشی ہلاک نہ ہو جائے، کیا چاہتے ہو؟ فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہ حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ بس ہمارے اطراف ہوتی رہے، مدینے میں نہ ہو۔ اے صحابی کا یار دیکھو تاکید ہے، تمنا ہے دیکھو، ان کی خواہشیں دیکھو، وہ جانتے تھے نا کہ یہ کون ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب۔ حضور ایسا کرے نا بس کہ ہمارے اطراف ہوتی رہے اور مدینے میں نہ ہو۔ میرے آقا نے مبارک انگلی اٹھائی کہ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ ہمارے ارد گرد برسے، ہم پر۔ پھر بادل چھٹ گئے اور بارش اطراف میں ہوتی رہی، مدینے میں نہیں ہوتی رہی۔ مومنوں کے لیے ہاتھ اٹھے تو ابر نیساں، اور جنگ کے دوران کسی کی تلوار ٹوٹ گئی، حضور کے پاس آ کر حضور تلوار ٹوٹ گئی، کیا کروں؟ لکڑی تھی ہاتھ میں، حضور نے ہاتھ لگایا تو وہ تلوار کا کام دینے لگی ہے۔ کہ حضور کی شان ایک جمالی ہے، ایک جلالی۔ اعلیٰ کہتے ہیں ابر نیساں مومنوں کو تیغ عریاں کفر پر ننگی تلوار، اور مومنوں کے لیے اٹھے تو ابر نیساں مومنوں کو تیغ عریاں کفر پر جمع ہے شان جمالی و جلالی ہاتھ میں، جمع ہے شان جمالی و جلالی ہاتھ میں۔ حضور کا فخر اختیاری ہے، ہاں اختیاری ہے حضور کا فخر، ورنہ حضور فرماتے ہیں میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلے۔ کیا نہیں ہے حضور کے پاس؟ اعلیٰ تک پوچھتے ہیں تو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی ہے دل و جان نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک کہ وہاں نہیں، بس نہ نہیں ہے جو آئے لیکن۔ اعلیٰ تک کہتے ہیں مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، ارے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں
خالی ہاتھ کا مطلب یہ نہیں ہے ایمٹی، یہ خالی وہ والا خالی نہیں ہے، ایمٹی نہیں، یہ اونلی والا، صرف ہاتھ میں۔ ان کے پاس تو کیا ہے، کون جانے، وہ دینے والا جانے، وہ لینے والا جانے۔ ارے دو جہاں کی نعمتیں ہیں صرف ان کے خالی، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام۔ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، علم و حکمت، اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے۔ محبت اہل بیت، محبت صحابہ، محبت اولیاء، محبت سادات، یہ اعلیٰ حضرت نے کر کے بتایا۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں ایسا کچھ ہے نہیں، ان کو ابھی پتہ چلا 103 سال کے بعد، ساری زندگی بس رضا رضا کرتے رہے تب نظر نہیں آیا۔ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت نے حسنین کریمین کی شان میں جو شعر لکھا ہے نا، ایسا کوئی شعر تو دکھاؤ کسی کا شعر دکھانا ہے ایسا۔ ایک بندہ ہو جس کا ماضی ہم جانتے ہوں، بڑا غریب تھا، بڑا مسکین تھا، کھانے پینے کے ٹھکانے نہیں تھے، کپڑے بھی ایسے ہی تھے، جوتے پھٹے ہوئے تھے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دیکھتے ہیں تو جناب کپڑے بھی اچھے، جوتے بھی اچھے، جناب ٹپ ٹاپ، گھر بھی اچھا، گاڑی بھی اچھی، کاروبار بھی اچھا۔ ہم کہتے ہیں یار 15 سال پہلے دیکھا تھا تمہیں، ایسا ٹھاٹ بھاٹ تو نہیں تھا، یہ 15 سال بعد یہ اچانک کیا ہوا؟ تو وہ اگر انسان کا بچہ ہوگا تو کہے گا بات یہ ہے بھائی کہ بڑے بھائی نے انگلی پکڑ لی، کیا یا فلاں دوست نے انگلی پکڑ لی۔ انگلی پکڑ لی مطلب کیا؟ یہ ہے محاورہ، انگلی پکڑنا کیا ہے؟ محاورہ، یعنی کسی کو سپورٹ کرنا کہ یار میں کما رہا ہوں، یہ میرا دوست ہے یار، یہ بھی کمائے یار، اس کو بھی نوازو، اس کو یہ لائن دکھاؤ کہ یہ کر، اور وہ لگ جائے تو وہ اگر احسان مند ہوگا کہ یار وہ دوست نے انگلی پکڑی تھی یا بڑے بھائی نے انگلی پکڑی تھی تو یہ آج یہ ٹھاٹ باٹ ہے، یہ ٹھاٹ باٹ اس وجہ سے ہے۔ اب جس کی انگلی حضور پکڑ لے، سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جس کی انگلی حضور پکڑ لے تو پھر وہ کیا پکڑے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھو، دستگیر ہر دو عالم کر دیا صرف سر کو، دستگیر ہر دو عالم، ہر دو عالم میں ہاتھ تھامنے والے، سہارا دینے والے، مدد کرنے والے، دستگیر ہر دو عالم کر دیا، کر دیا، کم ہو چکا، نہیں سمجھے؟ یہ کام ہو گیا، یہ پاسٹ پرفیکٹ ہے۔ اب تم کچھ بھی کہو کچھ نہیں ہونے والا، ہاں تمہارا یہ معاملہ خراب ہوگا، یہ کام ہو گیا، اس لیے خاموش، اب زیادہ ٹینٹے نہ کرو۔ کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ دستگیر ہر دو عالم کر دیا صرف تن کو، میں قربان جانے جان مشت کیا لی ہاتھ میں، قربان جانے جان مشت کیا لی ہاتھ میں۔ آپ نے انگلی کیا پکڑی؟ آپ نے ان کی انگلی کیا پکڑی؟ وہ بن گئے دستگیر ہر دو عالم کر دیا صرف تن کو، قربان جانے جان انگشت کیا لی ہاتھ میں، قربان جان جان انگشت کیا لی ہاتھ میں۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، اس عالم میں ایک اور عالم ہے، اس عالم میں بھی ایک اور عالم ہے،
اور اس عالم پہ نظریں ہوتی ہیں ولیوں کی. ہاں چلو ٹرائی کریں کچھ جاننے کی اس عالم میں. کس کس کو جانا ہے اس عالم میں؟ اس کے لیے شرطیں ہیں کچھ، ایسے ہی نہیں پوچھو. ہاں پہلے سنو اعلی حضرت کہتے ہیں کیا کرنا پڑے گا. اعلی حضرت کہتے ہیں، اعلی حضرت کون؟ اعلی حضرت جنہوں نے انوار البشارہ لکھی، جس میں انہوں نے مدینہ منورہ کی آداب لکھے کہ جب روضہ اقدس کے سامنے حاضر ہو تو کتنا دور کھڑا ہو جائے، جالیوں سے کتنا دور کھڑا ہو جائے. اعلی حضرت لکھا ہے کہ چومنا تو دور، ہاتھ بھی نہ لگا. یہ تو اس لائق ہے کہ تو اس جالی کو ہاتھ لگائے؟ کیا یہ کم ہے کہ حضور نے تجھے اپنے سامنے کھڑا کر دیا؟ یہ کوئی کم کرم ہے؟ خبردار 4 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑا ہو جا. چالیاں چننا دور کی بات، ہاتھ لگانا دور کی بات. کیسے کھڑا ہونا ہے؟ 4 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑا ہونا ایسے دور، اور اپنی قسمت میں ناز کرنا کہ میں کہاں ہوں کہاں، تو کجا من کجا. یہ ہے فتویٰ. دارالعمل کے لیے فتویٰ، اور وہاں تو پھر اگلی بات ہے. اب دیکھو یہ جو اس عالم کے لیے فتویٰ ملا نا، یہ ملا. ایک عالم وہ ہے کہ جہاں فتویٰ نہیں، وہاں فتویٰ نہیں ہے. کون سا عالم؟ کیسا عالم؟ چلو اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت آہ وہ عالم، اس آہ میں کیا کیا چھپا ہے تمہارے بھائی؟ اس آہ میں کیا کیا کیفیتیں چھپی ہوئی ہیں، کیا کیا مزے چھپے ہوئے. جو لیتا ہے نا وہ لیتا ہے. امام کہتے ہیں آہ وہ عالم کے آنکھیں بند اور لب پر درود. کبھی کر کے دیکھ، دنیا سے کٹ کر آنکھیں بند کر کے پھر درود پڑھ، توجہ سے پڑھ حضور کی بارگاہ میں، پھر دیکھنا کرم کیسا ہوتا ہے. پھر امام کہتے ہیں آہ وہ عالم کے آنکھیں بند اور لب پر درود. اور آگے وقف سنگ در جبی، روزے کی جالی ہاتھ میں، وقف سنگ در جبی، روزے کی جالی ہاتھ میں. اہل ادب، اہل علم، اہل نظر کو کہتا ہوں توجہ کرو. وقف سنگ در جبی، ہاں وقف سنگ در جبی، روزے کی جالی ہاتھ میں. کلام تو ایسا ہے کہ کوئی شعر چھوڑنے کا دل ہی نہیں کرتا، سچ بتاؤں. لیکن مجھے اب چلنا ہے منقبت کی طرف، سیرا پڑھنا ہے بچے کا، اس لیے میں اس کو اور مختصر کرتا ہوں، بہت مختصر کرتا ہوں. آخری 3 شعر مقطع کے ساتھ. اعلیٰ حضرت تمنا کر رہے ہیں کچھ. کیا کبھی ہم نے یہ تمنا کی جو اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں؟ سنو گے تمنا اعلیٰ حضرت کی؟ تمنا کیا ہے؟ کاش ہو جاؤں لبے کوثر میں یوں وارتا ہوش. کاش حوض کوثر پر جب حضور جام عطا فرما رہے ہو نا، تو اس پر مجھ پر خود رفتگی طاری ہو جائے، اپنے ہوش کھو بیٹھو. آپ کو پتا ہے کہ ہوش کھونے کی تمنا کیوں کر رہے ہیں؟ وائی، یہ کیوں ہوش کھونے کی تمنا کر کیوں رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوش میں رہ کے نہیں ہو سکتی، اس کے لیے وارفتگی درکار ہے. بھائی ہوش میں رہتے ہوئے کس کی مجال ہے جو حضور کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھے، جو حضور کے سامنے اچھلنا کودنا شروع کرے. سینئر صحابہ کرام جتنے گزرے نا، ان سے منقول ہی نہیں حضور کا حلیہ. وہ جب حضور کا حلیہ شریف منقول ہے نا، وہ سب جونیئر تھے، اس وقت وہ بچے تھے. کسی سینئر سے پوچھتے نا کہ بتاؤ حضور کا حلیہ کیسا ہے، تو وہ تو جلال میں آ جاتے تھے. تو کیا بات کرتے ہو، کبھی ہم نے حضور کو آنکھ بھر کے دیکھا ہی نہیں، ہماری نظریں نہیں اٹھی حضور پر. آنکھ مل سکتی نہیں، در پر ہے پہرا نور.
خطاب ہے بے حکم پر مارے پرندہ نور کا. تو ہوش میں رہ کے کچھ چیزیں نہیں ہو سکتی، اس لیے وارفتگی درکار ہے، اور وہ تو ہے بھی دار الجزا. یہ تو دار العمل ہے نا، وہاں فتویٰ نہیں ہے، وہاں تو فیصلہ ہے، قضا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کاش وہ جو لبے کوثر میں یوں آرا ہوش لے کے اس جانے کرم کا ذیل عالی ہاتھ میں، لے کے اس جانے کرم کا ذیل عالی ہاتھ میں. ذیل آپ نے پڑھا ہوگا، اردو میں پڑھا ہوگا، مندرجہ ذیل سوالوں کے جوابات دیں. پڑھا تھا نا ذیل. ذیل کہتے ہیں نیچے دیے ہوئے، مندرجہ ذیل نیچے درج کیے ہوئے. تو جو نیچے ہے نا اس کو کہتے ہیں ذیل. تو عربی میں دامن کو کہتے ہیں ذیل. کیا کہتے ہیں؟ ذیل چونکہ نیچے ہوتا ہے نا اس لیے کہتے ہیں ذیل. لیکن یہ چونکہ ذیل حضور کا ہے نا، یہ جو حضور کا ہے تو ذیل بھی ہے اور عالی بھی ہے. لے کے اس جانے کروں کا ذیل عالی، آنکھ میں ہوئے جلوے دیدار، دل پر جوش وجہ. اب بتاؤ کہ ہوش میں ہو سکتا ہے؟ اللہ آنکھ میں گئے جلوائے دیدار، دل پر جوش بجد، لب پہ شکرن لب پہ جو جام حضور دیں گے وہ جام کیسا ہوگا؟ لب پہ شکر بخشش ساقی پیالی ہاتھ میں، لب پہ شکر بخشش ساقی پیالی. اب جب قدرت کی تاریخی ہو تو اس پر بس نہیں، اتنے پر بس نہیں. حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے نور رضا. بتائیے نا حضور، بتائیے نا. نہیں پورا نہیں بتاؤں گا، پورا بتانے والا نہیں ہوتا، تھوڑا بتا دیں. چل تھوڑا بتا دیں. حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے نور رضا. لوٹ جاؤں کہ وہ دامن عالی ہاتھ میں، لوٹ جاؤں پاکے وہ دامن عالی ہاتھ میں. بارفتگی میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا. ہنس کر جو کہا تو نے لو آیا میرا دیوانہ. اب ہوش و حواس کھو بیٹھا تو کیا لطف وہ محشر میں شکوے میں کیے جاؤں. سرکار کرے دیکھو دیوانہ ہے دیوانہ. حشر میں کیا کیا مزے